معزز طلباء و طالبات جماعت ہشتم، السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے، قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس میں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے مکمل نہیں ہے، اس میں ابتدائی حصہ ہے، اس میں قصہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ مصر کے رہنے والے قبطی کہلاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے سب افراد کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ مصر ہی میں آباد ہو گیا اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ چیزیں میں نے آپ کی کلاس 7 کلاس میں بھی پڑھی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہ ابتدائی حصہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر ظلم ہوتے ہوئے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب فرعون کو نجومیوں نے اطلاع دی، یعنی ستاروں کا علم جو جانتے ہیں ان کو نجومی کہتے ہیں، دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار کو یعنی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس بات کو سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس سال جتنے بھی لڑکے پیدا ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن مشیت ایزدی یعنی کہ اللہ کی مرضی کی جو انسانی تدبیریں کب روک سکی ہیں اس کو، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک برگزیدہ خاتون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا اور بچے کی بڑی بہن مریم سے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ، اور دریائے نیل سے ایک نہر شاہی محل میں بھی جاتی تھی۔ صندوق اس نہر سے بہتا ہوا شاہی محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک نیک خاتون تھی۔ جب ان کی نظر اس پر پڑتی ہے، انہوں نے صندوق کو کھلوایا۔ بچے کو دیکھ کر ان کا دل محبت و شفقت سے بھر گیا۔ انہوں نے فرعون سے سفارش کی کہ اس بچے کو ہم گود لے لیں، شاید ہمیں اس سے نفع پہنچے یعنی فائدہ پہنچے کچھ۔ فرعون کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی دینی تھی، بچانا تھا۔ یوں وہ بچہ جس کی وجہ سے بے شمار بچوں کو قتل کروایا جا رہا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ نجوم میں بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ ہماری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تو اسی لیے حضرت موسیٰ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام لینا تھا تو ان کی پرورش ہی دیکھیں کہاں ہوتی ہے، خود فرعون کے سائے میں پرورش پانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آپ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کے علاوہ آپ علیہ السلام کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام ہارون تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا جو انتقال کر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل کر جوان ہوئے۔ اللہ نے آپ کو روحانی عظمت و دانش، جاہ و جلال، بے پناہ جسمانی قوت بھی عطا کی۔ ایک بار نادانگی میں یعنی انجانے میں غلطی سے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں قبطی قتل ہو گیا۔ اس غیر ارادی قتل پر آپ علیہ السلام کو سخت ندامت ہوئی یعنی کہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت بارگاہ الہی میں استغفار کیا اور اللہ نے آپ کی اتفاقی لغزش کو معاف کر دیا۔ لیکن فرعون کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ السلام کو اس نے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حکم کی خبر ملی تو وہ مصر روانہ ہو گئے۔ اللہ نے انہیں مدین کے راستے پر ڈال دیا، یعنی مدین شعیب بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر ہے حجاز میں۔ اب حجاز کیا ہے؟ حجاز سعودیہ کا مغربی حصہ ہے، جس میں مدینہ شریف آتا ہے، مکہ معظمہ آتا ہے اور طائف آتا ہے۔ کس میں؟ حجاز میں۔ مدین کے راستے ڈال دیا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد آپ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں اپنے ریوڑ کے ایک طرف اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جلدی واپس چلی گئیں۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے والد سے اجنبی کا ذکر کیا کہ جس نے کنویں پر ان کی مدد کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوا لیا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کو اپنے تمام حالات سے مطلع کیا، یعنی بتایا کہ کس طرح فرعون ان کے
جان کا دشمن جو جان لینے کے لیے کر رہا ہے ان کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں، بشرط یہ کہ اگر وہ 8 سال جو ان کی خدمت کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہارا احسان ہوگا مجھ پر۔ آپ علیہ السلام مان جاتے ہیں اور ان کی جو ہے 10 سال جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، پھر وہ اپنی پوری جو ہے فیملی کو لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام ان گئے ادھر، پھر مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کے قریب پہنچے تو رات کوہ طور، یعنی کوہ طور کیا ہے، جہاں آپ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تھی۔ یہ طور جو ہے شام میں ایک پہاڑ ہے، شام میں ایک پہاڑ ہے جہاں یہ واقع ہوا تھا۔ تو رات کا وقت تھا، یکایک کوہ طور کے داہنی جانب آپ علیہ السلام نے روشنی دیکھی اور سمجھے کہ آگ ہے۔ بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام طور کی جانب بڑھے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت سے نور کی روشنی بھی پھوٹ رہی تھی اور تمام وادی نور سے معمور تھی۔ حضرت موسیٰ حیرت کے عالم میں خاموش کھڑے، یکایک صدا آئی، اے موسیٰ ڈرو مت، تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان طوا میں ہو۔ یہ طوا یعنی کہ کسی کو بلانا، دعوت دینا، اور میں تمہارا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے 2 معجزات جو ہے عطا کیے اللہ تعالیٰ نے۔ عصا پھینکتے ہیں آپ علیہ السلام تو وہ اژدھے میں، ایک ہیبت ناک اژدھے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بھائی اس کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ جیسے ہی وہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو واپس وہ عصا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اپنے ہاتھ کو بغل سے لگا کر نکالو، وہ کسی عیب کے بغیر چمکتا دمکتا نکلے گا۔ پھر حکم ہوا ان معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، اور وہ بہت سرکش جو ہے ہو گیا ہے، اس کو دین حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار اور وزیر بنانے کی دعا بھی کی۔ ارشاد ہوا موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اسی وقت حضرت مصر میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ اللہ کی نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کریں، شاید وہ غور کرے یا عذاب سے ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ میری یاد سے کسی وقت بھی غافل مت ہونا۔ شکریہ۔